السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دل ہی تو ہے کہ 16 ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا، تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یہاں پر خاور فون کرتا ہے اپنی بہن کو اور کہتا ہے کہ آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ آپ کہیں سرمد کو کہ اس نے بھی اتنی جلدی کر دی اور رشتہ ختم کر دیا۔ تبھی کلثوم اسے کہتی ہے کہ وہ اور کیا کرتی، آپ کی بیٹی جو کچھ حرکتیں کر رہی ہیں تو وہ کیا خاموشی سے سنتے رہتے۔ تبھی اسے خاور کہتا ہے کہ تمہیں اس معاملے میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کہتی ہاں آپ کو تو اس کی بدتمیزی نظر آ ہی نہیں رہی۔ یہاں پر ہارون بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، تبھی وہ اپنی موم کے پاس آتا ہے۔ اس کی موم بھی اسے دیکھ کے ایکسائٹیڈ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کیا بات ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں سوچ رہا ہوں اب شادی کر لوں، میں عبیرہ کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں اور میں نے اسے پرپوز کیا ہے۔ اس کی منگنی ہوئی تھی لیکن اب ختم ہو گیا کیونکہ موہت پیرالل ہو گیا ہے، تو میں چاہتا ہوں آپ اس کا رشتہ لے کر جائیں۔ جب اس کی امی یہ سب باتیں سنتی ہے انہیں دکھ ہوتا ہے موہت کے لیے، لیکن اپنے بیٹے کے لیے بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے تم فکر نہ کرو، جب کہو گے میں ان کے گھر رشتہ لے کر چل جاؤں گی۔ یہاں پر سبرینہ جاتی ہے، تبھی عبیرہ اپنی ماں کو بلا لیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے ابھی سبرینہ کو موہت کے پاس جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ دوسری طرف موہت بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور بے بس فیل کر رہا ہوتا ہے، تبھی وہ اٹھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اتنی دیر میں وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ وہاں پر سبرینہ بھی آ جاتی ہے۔ وہ اسے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ موہت بھی کہتا ہے کہ دیکھو میں کھڑا ہو گیا، ایک دم وہ لڑکھڑانے لگتا ہے تو اس کی اوپر گر جاتا ہے کہ اتنی دیر میں وہاں پر عبیرہ اور اس کی ماں بھی آ جاتی ہے۔ صبح ہی سبرینہ کے منہ پر تھپڑ لگاتی ہے۔ یہ بات دیکھ کر وہ بیچاری بہت زیادہ سہم جاتی ہے اور پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ماما ایسی بات نہیں ہے۔ تبھی صبح کہتی ہے کہ مجھے بہت زیادہ آج دکھ ہو رہا ہے کہ میں نے تمہیں اپنی بیٹی بنایا اور تمہاری اتنی گھٹیا پرورش کی ہے۔ لیکن سبرینہ کہتی ہے کہ ماما آپ غلط سمجھ رہی ہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں تو صرف یہاں پر آئی تھی۔ ابھی اس کی بات پوری ہونے ہی نہیں دیتے کہ وہاں پر عبیرہ بھی شور مچا دیتی ہے۔ اتنی دیر میں انیسہ اور شجاع بھی آ جاتے ہیں۔ تبھی صبح کہتی ہے کہ آپ بھی ان دونوں کی یہ بدتمیزیاں برداشت کرتی رہی، آپ کو بھی یہ سب کچھ نظر نہیں آتا رہا۔ عبیرہ کہتی ہے کہ میں تو بہت دنوں سے ماما یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوں، آپ نے تو پہلی بار دیکھا ہے اور آج تو یہ دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں تھے۔ جب یہ باتیں سنتا ہے موہت تو اسے بہت زیادہ شرمندگی ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے تم پاگل تو نہیں ہو گئی، تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو میرے بارے میں؟ شجاع بھی کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، آپ لوگ کو غلط فہمی ہوگی۔ لیکن صبح ہی منگنی توڑ کے چلی جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اب میں شادی نہیں کروں گی یہاں پر۔ جیسے ہی وہ گھر جاتی ہے تو بہت زیادہ غصے میں ہوتی ہے اور فوراً خاور کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ یہاں پر آؤ اور آ کر اپنی بیٹی کو لے جاؤ، میں اس رات بھی اسے برداشت نہیں کر سکوں گی۔ جب وہ یہ باتیں سنتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا، کوئی بات ہوئی ہے؟ میں صبح آ جاؤں گا، لیکن صبح ہی کہتی ہے کہ ابھی آؤ۔ یہاں پر انیسہ اور شجاع جاتے ہیں موہت کے پاس اور کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ تبھی موہت کہتا ہے کہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ انیسہ کہتی ہے کہ میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے، دیکھو وہ منگنی توڑ کے چلے گئے، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ شجاع کہتا ہے کہ اس نے جو کیا ٹھیک کیا، جو انہوں نے دیکھا وہی انہوں نے کرنا تھا نا، اور میں تو اسی لیے پہلے ہی منع کرتا تھا۔ یہاں پر سبرینہ بہت زیادہ دکھی ہوتی ہے کیونکہ اسے صبح ہی نے بھی گھر سے نکال دیا ہوتا ہے۔ تبھی وہ جا رہی ہوتی ہے کہ اتنی دیر میں وہاں پر شجاع اسے روک لیتا ہے اور اپنے گھر لے آتا ہے۔ جب انیسہ اسے دیکھتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو گھر چھوڑ کے جا رہی تھی، میں اسے لے کر آیا ہوں۔ انیسہ کہتی ہے کہ آپ کو نہیں لے کے آنا چاہیے تھا، اسے اپنے باپ کے گھر چلا جانا چاہیے۔ ویسے پھر اس کے دل میں نرمی آ جاتی اور کہتی ہے ہاں اس کا تو کوئی قصور نہیں، لیکن یہ اس گھر میں کیسے رہ سکتی ہے؟ شجاع کہتا ہے کہ کیوں نہیں رہ سکتی ہے، یہ اس گھر میں رہ سکتی ہے، موہت کی بیوی بن کر۔ وہ حیران ہو جاتی ہے اس بات سے۔ خاور جانے ہی لگتا ہے کہ کلثوم اسے روک لیتی ہے اور کہتی میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی، لیکن خاور منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے تم نے وہاں پر کیا جا کے کرنا ہے، میں خود ہی جاتا ہوں اور اسے یہاں پہ لے آؤں گا۔ کلثوم کہتی ہے کہ آپ اسے اس گھر میں کیوں لے آئیں گے؟ ویسے بھی میں جا کر صبح ہی سے تو بات کروں گی نا کہ اس نے کیسی پرورش کی ہے، اس کا کیا اب ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ یہاں پر سب سمجھا رہے ہوتے ہیں سبرینہ کو کہ تم موہت کے ساتھ شادی کر لو، یہی تمہارے حق میں بہتر رہے گا، لیکن وہ منع کرتی اور کہتی میں کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتی، نہ ہی اپنے باپ کے گھر جانا چاہتی، میں تو صرف مرنا چاہتی ہوں۔ شجاع اسے سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں موہت سے خود جا کے بات کر لوں گا۔ یہاں پر وہ موہت کے پاس جاتا ہے اور اسے بھی سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں
इस बारे में सोचना चाहिए। दूसरी तरफ जैसे ही खावर और कुलसूम आ जाते हैं तो वो सुबुही से कहते हैं कि तुमने कैसी परवरिश की है, ये तुम्हारी वजह से ही हुआ है। कुलसूम कहती है कि मैंने तो इसीलिए किसी की बेटी की नहीं परवरिश करने की जिम्मेदारी उठाई थी क्योंकि मुझे पता था कोई बात होगी तो मेरे पे इल्ज़ाम आएगा। सुबुही कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने उसकी बहुत अच्छी परवरिश की है। बीरा भी कहती है कि आप मेरी मोम से ऐसे कैसे सवाल कर सकते हैं। तो कुलसूम कहती है इसी से ही करेंगे ना। यहाँ पर शुजा जाता है और जाके मोहित को कहता है कि तुम सबरीना से शादी कर लो, इसका यही हल है, वैसे भी तुम्हारी वजह से ही उस पर इल्ज़ामात लग रहे हैं। जब ये बात मोहित सुनता है तो वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, ऐसे तो बीरा की बातें सच हो जाएंगी ना। शुजा उसे समझाता है कि ये बिल्कुल बेहतर है, सबरीना का इसमें क्या कसूर है, उस बेचारे की तो मंगनी तक टूट गई है, सरमत ने मंगनी ख़त्म कर दी है। यहाँ पर जैसे ही बीरा बुलाने जाती है सबरीना को तो वो देखती है कि वो घर ही नहीं होती और नीचे आके वो सबको बताती है कि फिर से लगता है मोहित के ही पास गई होगी, वैसे भी हमें तो पता ही नहीं होता, आधी रात को भी वो उसके ही पास पहुंची होती है। दूसरी तरफ सरमत बहुत ज़्यादा अपसेट होता है, तभी वो सारी तैयारी वगैरह कर रहा होता है जाने की कि इतनी देर में वहाँ पर शानज़े आ जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं। वो कहता है कि मैं सबरीना का सामना नहीं करना चाहता। शानज़े कहती है कि वो इस घर में नहीं आएगी, तुम फिक्र ना करो, वैसे भी मामा गई हैं, अगर वो आ गई तो तुम चाहे वापस चली जाना। यहाँ पर जैसे ही वो उसे समझा ही रहा होता है शुजा सबरीना को, लेकिन सबरीना बिल्कुल भी मान नहीं रही होती तो मोहित आ जाता है और कहता है कि इसे इसके हाल पे छोड़ दे और जाने दे। जैसे ही वो बाहर निकलती है तो कुलसूम उसे देख लेती है और कहती है कि कहाँ पर गई थी, अभी भी तुम्हें सुकून नहीं मिला है। तो सबरीना कहती है कि आप कौन होती हैं मुझसे कोई भी सवाल करने वाली, आपका कोई हक नहीं बनता, आप लोगों ने तो पैदा होते ही मुझे किसी और के हाथों में फेंक दिया। उसके अब्बू कहते हैं कि मुझे पता है कि इसमें ना तुम्हारा कोई कसूर है ना कुछ, मैं तो सिर्फ तुमसे पूछना ही चाहता हूँ कि क्या बात है। यहाँ पर शुजा कहता है कि सबरीना हमारे घर खुद नहीं आई थी, बल्कि वो तो घर छोड़ के जाती, मैं उसे लेकर आया था। अनीसा भी समझाती है और कहती है कि सुबुही तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, आंखों देखा भी कभी कभी गलत होता है। इतनी देर में कुलसूम बोलने लग जाती है और कहती है कि आपके बेटे की बात है इसीलिए आप तो हमायत करेंगी ही करेंगी ना, वैसे भी ये बदकिरदार लड़की है। ये बात सुनकर मोहित को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है सबरीना ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, आप उस पर इल्ज़ाम ना लगाएं। तो वो कहते ही है कि अब इससे शादी कौन करेगा। शुजा कहता है कि अब इससे मेरा बेटा मोहित ही शादी करेगा। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।